سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آپ حجاج بن یوسف کی مثال لے لیجئے۔ یہ تاریخ اسلام کا ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ٹیچر کی حیثیت سے کیا۔ یہ وہاں سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا۔ بنو امیہ کے خلیفہ عبد المالک بن مروان کو ایک ایسا ظالم شخص چاہیے تھا جو کسی مقدس ہستی کی پرواہ کرے اور نہ ہی کسی مقدس مقام کی۔ حجاج بن یوسف میں یہ خوبی تھی، یہ اپنے آقا کے حکم کی بجا آوری میں ساتوں آسمان تک چھید کر سکتا تھا۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اسے اٹھایا، اپنے پہلو میں بٹھایا۔ حجاج بن یوسف اس قرب کا قرض اتارنے میں جٹ گیا۔ اس نے اپنے 30 سالہ دور میں عالم اسلام کی ان ہستیوں کی داڑھیوں کو خون سے رنگین کر دیا جن کی طرف لوگ کمر موڑنا میں گناہ سمجھتے تھے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف لشکر کشی کی، انہیں خانہ کعبہ میں محصور کر کے شہید کر دیا۔ یہ جسارت صرف حجاج بن یوسف ہی سر انجام دے سکتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ حجاج بن یوسف 1,00,000 لوگوں کو مروانے، خانہ کعبہ کی دیواریں گرانے، حجر اسود توڑنے کے باوجود 52 برس کی عمر میں معدے کے سرطان میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے یہ خوراک ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جو کھاتا تھا کہہ کر دیتا تھا۔ معدے کے درد کی وجہ سے ساری رات اور سارا دن تڑپتا رہتا۔ یہ آخری وقت میں سردی کا شکار بھی ہو گیا۔ اسے شدید سردی محسوس ہوتی، یہ اس سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد آگ جلاتا تھا۔ آگ کی حدت سے اس کی جلد جل جاتی، لیکن اس کی کپکپی ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں حجاج بن یوسف نے جس اقتدار اور جس زندگی کے لیے اپنے ضمیر، اپنے ایمان، اپنے احساس اور انسانیت کی اتنی بڑی قربانی دی، اس کے بدلے اسے کم از کم 500 سال زندہ رہنا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کہ اسے ان تمام مظالم کے باوجود چند گھنٹوں کی اضافی مہلت بھی نہیں مل سکی اور یہ فقط 52 برس کی عمر میں مر گیا۔ یہ حجاج بن یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ آپ تاریخ میں حجاج بن یوسف سے ذرا پیچھے چلے جائیں۔ آپ یزید کے دور میں چلے جائیں۔ یزید کے دور میں کربلا جیسا جگر خراش واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کی شہادت تاریخ انسانی کا اندوناک ترین واقعہ تھا۔ اس سانحے پر دنیا کا سنگ دل ترین مورخ بھی آنسو نہیں سنبھال سکا۔ ابن زیاد اور شمر جیسے شقی القلب لوگوں نے یزید کے دور میں حضرت امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو کربلا کی تپتی ریت پر شہید کر دیا۔ بعد ازاں حضرت امام حسین کے جسد عطر پر گھوڑے دوڑا دیے۔ لیکن اس سانحے کے بعد کیا ہوا؟ شمر اور ابن زیاد نے یزید کے جس اقتدار کے لیے انسانیت کی تمام حدیں پھلانگی، وہ اقتدار اور وہ زندگی کربلا کے واقعے کے 3 سال بعد ختم ہو گئی۔ یزید حضرت امام حسین کی شہادت کے 3 سال بعد خود انتقال کر گیا۔ ابن زیاد 5 سال اور شمر 2.5 سال بعد مر گیا۔ گویا تاریخ انسانی کے سب سے بڑے ظلم کے بعد یزید کو صرف 3 سال ملے، شمر کو 2.5 سال اور ابن زیاد کو 5 سال۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا اتنے بڑے ظلم کے بعد یزید کو صرف 3 سال ملنا زیادتی نہیں؟ یزید کو کم از کم 500 سال زندہ رہنا چاہیے۔ آپ اس سے ذرا آگے آئیے۔ چنگیز خان نسل انسانی کا سب سے بڑا قاتل تھا۔ اس نے 84 لاکھ لوگ قتل کیے اور اسی طرح کی ایک جنگی مہم میں 65 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ امیر تیمور نے 58 ممالک فتح کیے۔ ہر ملک میں اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ اس نے 4000 شہر جلا کر راکھ کر دیے، لیکن یہ بھی 71 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، اربوں روپے کا سونا اور چاندی لوٹا، لیکن یہ بھی 59 سال کی عمر میں اس عالم فنا سے فوت ہوا۔ اس نے اپنے سارے خزانے کھلوائے، اپنے ارد گرد سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر لگوائے اور ان کے درمیان میں لیٹ کر مر گیا۔ اس دنیا میں اقتدار کے لیے اشوک اعظم نے اپنے 64 بھائی مروا دیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد کو تاج محل میں بند کر دیا، اپنے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا، لیکن اس اورنگزیب عالمگیر کو بھی اقتدار اور زندگی کے چند سال مل سکے۔ ہم اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو ہم بھی تھوڑی سی دولت اور ذرا سی زندگی کے لیے دن رات ظلم کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، ہم دوسروں کے زمین، جائیداد اور فیکٹریوں پر قبضے کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگی بھر کی کمائی چھین لیتے ہیں، ہم چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں، اپنے مفاد اور اپنی انا کی تسکین کے لیے دوسروں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، ہم سیاسی جوڑ توڑ بھی کرتے ہیں۔
خودکش حملے بھی کرتے ہیں، بم دھماکے بھی کراتے ہیں۔ ہم اپنے مخالفوں پر جھوٹے پرچے بھی کراتے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے دوسرے کے گردے بھی چوری کرتے ہیں۔ ہم دولت اور آرام کے لیے اپنی ماں، اپنے باپ تک کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں کو مار دیتے ہیں۔ ہم اپنی بیوی اور شوہر کو بھی مروا دیتے ہیں، اپنے بزنس پارٹنر کو بھی پھنسا دیتے ہیں۔ اس دولت، اس زندگی، اس اختیار اور اس اقتدار کے لیے اپنے ضمیر، اپنا احساس، اپنی انسانیت اور اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ ہم اخلاقیات کی تمام حدیں پھلانگ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے مرنے والے مقتول کے چند سال بعد خود بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم جس اختیار، جس عہدے اور جس اقتدار کے لیے انسانیت کی تمام حدیں عبور کر گئے، یہ اقتدار، یہ عہدہ اختیار چند ماہ یا چند سال بعد سرکتی ہوئی ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ہماری مدت اقتدار پوری ہو جاتی ہے، ہم سے ہمارا عہدہ چھن جاتا ہے یا پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ چند برسوں کی ذلت، خواری اور بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہماری وہ دولت، زمین، جائیداد اور روپیہ پیسہ جس کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ میل کی طرح ہمارے ہاتھوں سے اتر جاتا ہے۔ زمین زمین پر رہ جاتی ہے، مکان، دکان اور فیکٹری بک جاتی ہے، روپیہ پیسہ بینک کھا جاتے ہیں، یا کوئی سالہ یا بینوئی لے کر اڑ جاتا ہے، یا ہمارا کوئی بیٹا جوئے یا طوائف کے چکر میں اڑا دیتا ہے، یا پھر آخر میں یہ پیسہ طبیبوں یا ڈاکٹروں کے کام آتا ہے۔ حجاج بن یوسف سے لے کر ہم تک انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں انسان کی اس بے وقوفی پر پریشان نہیں ہوتا، مجھے پریشانی ظلم کے بعد ظالم کے ساتھ ہونے والے سلوک پر ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے انسان جس زندگی، جس عہدے اختیار اور جس زمین، جائیداد اور روپے پیسے کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے، یہ اس کے بعد اس سے چھیننی نہیں چاہیے۔ اس انسان کو اتنی قربانیوں کے بعد مرنا نہیں چاہیے، اسے کم از کم 2-3 ہزار سال تک زندہ رہنا چاہیے، اور اس کے عہدے اور اقتدار بھی کم از کم 1000 سال تک اس کے پاس رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ انسان ابن زیاد اور شمر کی طرح حضرت امام حسین جیسی شخصیت کو شہید کر کے رہتی دنیا تک اپنے منہ پر کالک مال لے، اور اس کے بعد اسے محض 2-3 سال ملے اور اس کا خلیفہ صرف 3 سال زندہ رہے۔ کیا ہم صرف ان 2-3 برسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا مظلوم اور ظالم کی زندگی میں صرف 2-3 برسوں کا فرق ہوتا ہے؟ اگر فرق صرف اتنا ہے تو پھر ہماری سوچ اور ہماری منفی کوششوں پر تف ہونا چاہیے۔ ہم کل کے بارے میں جانتے نہیں اور اپنے آپ کو آج آلودہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ کریں تو پھر ہمیں مرنا نہیں چاہیے۔ آج کے حکمران دیکھ لیں یہ دنیا کتنی فانی ہے، یہ اقتدار، یہ عہدے، یہ سب کچھ آج کے بعد آپ کے پاس